Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today is 30th of June 2020 and our today's topic is a story, and the title of this story is Colors of Rainbow. This story was written by Chanchal Sharma in Dogri language and Shivna translated it into English. Dear students, یہ سٹوری پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کا ایکسپیرینس رہا ہوگا. ہم سب کسی نہ کسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے اپنے گھروں میں ضرور دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے پیرنٹس بھی تو میں کرتے ہیں، یعنی آپس میں تھوڑا جھگڑا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے گھروں میں بھی اور آپ کے گھروں میں بھی. یہ شاید کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے وقت آپ کے پیرنٹس تھوڑا جھگڑا کرتے ہیں اور وہ آپس میں بات کرنا بھی بند کرتے ہیں، لیکن صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو وہ آپس میں اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. یو آر گیٹنگ سرپرائزڈ. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کل بات نہیں کرتے تھے لیکن اس وقت یہ بات ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. یہ ہوتا رہتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سٹوری میں آپ کو آج پڑھانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے کلرز آف رینبو. دس از آلسو اباؤٹ اے فیملی. ایک ایسی فیملی جس میں میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں اور آپس میں بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سٹوری کا اینڈ جو ہے وہ پیار میں ہو گیا. یہ جھگڑا جو یہ آپس میں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بیچارے کی بڑی فیملی تھی اور سیلری لمیٹڈ تھی، لیکن ایکسپینسز زیادہ تھے. ماں پہ خرچہ، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، ان کی پڑھائی کا خرچہ، یہ سب ان کو مینیج کرنا پڑتا تھا. اسی لیے بیچارے کو کبھی کبھی ٹینشن ہوتا تھا تو ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا کرتا تھا. So dear students, before going to our topic, we will learn about some new words which are written on the board. Please try to understand these new words. Let us start. ہمارا ٹاپک ہے کلرز آف رینبو. رینبو means the neck. Awning means سائبان. Pleasant means شادمان یعنی خوشنما. Lost means کھونا. Thought means خیال. Grow means اگنا. Grown means اگے ہوئے. Quiet means بالکل. Clouds means بادل. Window means کھڑکی. Sky means آسمان. Earth means زمین. Multi colored means بہت سارے رنگ یعنی رنگ برنگی. Annoyance means ناراضگی. Wandering means حیران ہونا. Supporting means سہارا دے رہے. Dripping means پانی کا ٹپکنا. Sliding means پھسلتی ہوئی. Breeze means ہوا یعنی صاف ہوا. Wrapped means لپیٹا. Cot means چارپائی. Oblivious means انجان یعنی بے خبر. Kids means چھوٹے چھوٹے بچے. Rain means بارش. Swimming means جھولا. Clinging means چپکی ہوئی. Thereafter means اس کے بعد. Musings means خیال یعنی فکر. Now dear students, open your book page number 92. Let us read the first para of the topic Colors of Rainbow. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. The rain had just stopped. بارش ابھی ابھی رکی تھی. I was looking out of the window. رائٹر کہتا ہے کہ میں کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. تو کیا ہوا؟ اچانک ایک پانی کی بوند کھڑکی کے اوپر لگی اور نیچے گری. The clouds had cleared and the sun had also come out. بادل آسمان پر بادل تھے، وہ کلیئر ہو گئے تھے، وہ صاف ہو گئے تھے، اور کیا ہوا؟ سورج بھی نکل آیا تھا. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. رائٹر کہتا ہے
کہ جب بارش کے بعد یا جب بارش پڑنے کے بعد سورج نکلتا ہے تو بہت بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. I was watching the beauties of nature lost in thought. تو یہ رائٹر کہتا ہے تو میں کیا کر رہا تھا, میں اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا, میں قدرت کی کاریگری میں گم ہو گیا تھا. Just outside the window were some chilly plants. جب میں کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا تو وہاں کیا تھا, وہاں خوبصورت مرچ کے پودے تھے. They had grown quite tall and were sprouting red chilies. تو وہ پودے جو تھے وہ لمبے ہوئے تھے اور ان میں ریڈ چلیز یعنی سرخ مرچ تھے, ان پہ سرخ مرچ تھے, سرخ مرچ ان پہ جھوم رہے تھے. Drops of water were dripping, sliding down the plants. تو کیا ہوا, پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی اور پودوں کے اوپر سے پھسل کر نیچے جا رہی تھی. All my attention was centered on rain drops. تو میرا یہ سارا دھیان بارش کی بوندوں پر ہی مرکوز تھا, یعنی میرا سارا دھیان اسی طرف تھا. A light breeze was blowing outside. باہر کیا ہو, باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی, یعنی باہر کی طرف کیا تھا, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. میں کاٹ پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے اوپر ایک بیڈ شیٹ اوڑا. The kids were at play, going out and coming in. تو بچے کیا کر رہے تھے, بچے کھیل رہے تھے, وہ آ رہے تھے اور جا رہے تھے, یعنی وہ میرے روم میں آ رہے تھے اور جا رہے تھے. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ بہت شور مچا رہے تھے لیکن میرا دھیان ان پر نہیں تھا. The chilly plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. تو باہر کیا ہو رہا تھا, جو یہ چلی پلانٹس تھے, جو یہ مرچ کے پودے تھے, جب ان پر یہ پانی کا قطرہ, جب ان پر پانی کا قطرہ لگ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چلی پلانٹس ڈانس کر رہے تھے, یہ مرچ, لال مرچ ڈانس کر رہے تھے. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. تو آسمان پر جو بادل کے کچھ ٹکڑے تھے وہ آگے پیچھے کر رہے تھے, to and fro آگے پیچھے کر رہے تھے. Sometimes these covered the sun and it became cloudy. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا, وہ آفتاب کے نیچے آ جاتا تھا اور وہ آفتاب غائب ہو جاتا تھا, سن غائب ہو جاتا تھا. And sometimes the sun came out. اور کبھی کبھار بادل ادھر ادھر جاتا تھا اور سن باہر نکل آتا تھا. Papa ji see the swimming of Gudda Gudi. Munni was saying, clinging to me. تو اتنے میں منی آتی ہے, وہ مجھ سے پکار رہی تھی, پاپا جی پاپا جی, پاپا جی سی, پاپا جی دیکھو دیکھو گڈا گڈی کا جھولا. مجھ سے چپکی ہوئی منی کہہ رہی تھی کہ آپ ذرا دیکھو کہیں مجھے گڈا گڈی کا جھولا نظر آ رہا ہے. Where is it, daughter? I asked. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا, کہاں ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے یہ گڈا گڈی کا جھولا. Now we will conclude today's topic. Thanks.